ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ آج کی نشست میں ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ترجمہ ہے ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اور اس آیت کے ترجمے میں کچھ اسکالرز نے غلطی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ان کو یہاں سے غلطی لگی کرتے ہیں، یہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع حال اور استقبال نہیں ہے۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہے، فعل مضارع جو ہے یہ حال یا استقبال کا معنی دیتا ہے۔ تو یہاں جو فعل مضارع ہے نعبدو اور نستعین، یہ حال کے معنی میں ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ باقی رہا استقبال کا معنی، تو استقبال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اے باری تعالیٰ، ہم اب تک تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آئندہ کے لیے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم سے دعا ہو رہی ہے کہ آئندہ کے لیے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، جس طرح تو نے اب تک ہمیں اس رائے راست پر رکھا ہے تو آئندہ بھی اسی طرح تو ہمیں رائے راست پر چلانا۔ عبادت کی تعریف ہے کہ اعتقاد الوہیت کے ساتھ کسی کی تعظیم و اطاعت کرنا، یہ عبادت کی تعریف ہے۔ اگر ویسے کسی اللہ کے ولی، اللہ کے نبی، اپنے والدین، اپنے اساتذہ یا اور بزرگان دین کی تعظیم کی جائے تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ عبادت کے لیے شرط ہے کہ اعتقاد الوہیت، یہ معبود سمجھ کر اس کو تعظیم کی جائے تو پھر یہ عبادت کہلائے گی۔ اور عبادت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، عبادت غیر اختیاری اور عبادت اختیاری۔ غیر اختیاری جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عابد اور بندہ ہو کر پیش ہوگا۔ تو یہاں جو بندگی ہے وہ عبادت غیر اختیاری ہے۔ اور عبادت اختیاری کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا حکم دیا ہے وہ عبادت اختیاری کا ہے، یعنی اپنے اختیار اور اپنے ذہن و خیال سے رب کی عبادت کرنا۔ باقی عبادت غیر اختیاری جو ہے وہ تو یہ کائنات کی ہر چیز رب کی عبادت غیر اختیاری طور پر کرتی ہے۔ عبادت کی فضیلت متعدد فضائل ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد، انسان کی تخلیق کا مقصد، جس نے انسان کو پیدا کیا اس نے یہی بتایا ہے کہ میں نے ان انسانوں کو اور ان جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہیں کہ بروز قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا سایہ ان پر خصوصی طور پر فرمائے گا۔ الامام العادل، پہلا عادل حکمران، وشاب نشأ فی عبادت ربہ، جس کی جوانی رب کی عبادت میں پروان چڑھی ہے، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور وہ بندہ جس کا دل مساجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اور وہ 2 مرد جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اسی محبت رب کی رضا کی محبت پر ملتے ہیں اور اسی رب کی رضا کی محبت پر ہی جدا ہوتے ہیں۔ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، اور وہ اللہ کا نیک بندہ جس کو حسین و جمیل منصب والی عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اور وہ مرد جس نے صدقہ کیا اور اتنا پوشیدہ طور پر صدقہ کیا کہ
اس کے الٹے ہاتھ کو نہیں معلوم کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ مرد جس نے تنہائی میں رب کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر نقل کیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 660۔ تو یہ اس حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ جن پر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے ایک ہے وہ جوان جس نے اپنی جوانی رب کی عبادت میں گزار دی، جس کی جوانی کی پروان ہی رب کی عبادت پر ہوئی ہے۔ تو یہ رب کی عبادت کی فضیلت ہے۔ آپ اگر سورۃ فاتحہ کو پڑھیں تو شروع میں ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ سب کے سب غائب کے صیغے ہیں۔ اور ادھر آ کر رب نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ غائب سے حاضر کی طرف عدول ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ غائب سے صیغہ غیبت سے صیغہ حضوری کی طرف جو عدول ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدا میں ہے حمد، اور حمد بلندی کا تقاضا کرتا ہے، اور بلندی دوری کا تقاضا کرتی ہے۔ دو ایک ساتھ کھڑے ہوں تو قرب تو ہوگا لیکن پھر بلندی نہیں ہوگی، بلندی کے لیے تھوڑا سا دور ہونا پڑے گا۔ تو غائب کا صیغہ ہے، دوری کے لیے غائب کا صیغہ آتا ہے، اسی لیے حمد جو ہے وہ غائب کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوئی ہے۔ اور عبادت اور مدد اس کے لیے ضروری ہے کہ مانگنے والا سامنے ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ معبود کے سامنے ہو۔ اس کو حدیث احسان کے اندر بیان کیا گیا ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 50، وہ حدیث جس کے اندر احسان کو ذکر کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل نے پوچھا مل احسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو رب کی عبادت اس طرح کرے کہ وہ رب، تو اس رب کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہ ہو سکے تو فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو پھر اس طرح اس رب کی عبادت کر کے گویا وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں عبادت جو ہے، بہترین عبادت جس کو احسان فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ معبود جو ہے وہ عابد کی نظروں کے سامنے ہو۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی اسی طرف ہی اشارہ ہے۔ اور عبادت کرنے والا بندہ ایک ہے، دعا مانگنے والا بندہ ایک ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنے والا بندہ ایک ہے، لیکن صیغہ جو استعمال کیا گیا ہے نعبدو جمع کا صیغہ ہے، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کی بھی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 تکبر سے بچنے کے لیے ہے۔ جب بندہ یہ کہے گا کہ میں عبادت کرتا ہوں تو پھر میں کے اندر تکبر آ جائے گا کہ میں کوئی بڑی چیزوں کے رب کی عبادت کرتا ہوں، تو تکبر سے بچنے کے لیے رب تعالیٰ نے یہ جو صیغہ استعمال کیا ہے وہ نعبدو جمع کا صیغہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی بھی نیک کام میں اگر دوسرے لوگوں کو شامل کیا جائے تو اس کام کے اندر برکت آ جاتی ہے اور وہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا، ان قریب تو مجھے صبر کرنے والا پائے گا۔ تو وہ کام انہوں نے اپنے آپ کو اکیلا صبر کرنے والا شمار کیا، تو وہ کام مکمل نہیں ہو سکا، وہ ادھورا رہ گیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب میرے والد محترم تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ تو اپنے آپ کو صبر کرنے والوں میں سے ایک شمار کیا تو وہ کام مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذبیح اللہ کا لقب عطا فرما دیا۔ اور اسی طرح نماز جو ہے اگر تنہا گھر میں پڑھی جائے تو اس کا ثواب کم ہے، اگر محلے کی مسجد میں پڑھی جائے تو اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر جامع مسجد میں پڑھی جائے تو اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ تو جتنے لوگ بڑھتے جائیں گے اس کا ثواب بڑھتا جائے گا۔ تو امام غزالی نے فرمایا کہ اس آیت کے اندر اس طرف اشارہ ہے کہ جس کام میں جتنے لوگ زیادہ ہوں گے، نماز میں جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ اور ایاکا مفعول ہے لیکن اس کو مقدم کیا گیا ہے 2 وجوہات کی بنا پر۔ ایک حصر پیدا کرنے کے لیے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بلاغت کا قاعدہ ہے کہ جس کی جو تاخیر کا مستحق ہو اس کو مقدم کر دیا جائے، اس کو پہلے کر دیا جائے تو اس سے حصر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ معبود کو مقدم رکھنا ہی اصل ہے، کیونکہ رب تعالیٰ یہ سب سے پہلے ہے، قدیم ہے، اور اس کو مقدم رکھنا ہی اصل ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے عبادت ہے اس کے بعد استعانت ہے۔ حالانکہ ہونا اس طرح چاہیے کہ پہلے استعانت ہو، مدد مانگی جائے، اور اس کے بعد اس مدد کے طفیل مدد کے ذریعے عبادت کی جائے، لیکن عبادت کو مقدم رکھا گیا ہے۔ اس کی بھی 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 عبادت جو ہے وہ مقصد حیات ہے، استعانت جو ہے وہ وسیلہ ہے۔ تو وسیلہ جب تک مقصد حاصل نہیں ہوتا وسیلہ کام آتا ہے۔
مقصد حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد وسیلے کا کام نہیں ہوتا، اسی لیے مقصد حیات جو ہے وہ عبادت ہے، اس کو مقدم رکھا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عبادت جو ہے وہ کل ہے اور استعانت اس کا جز ہے، تو کل جو ہے وہ شرف کے اعتبار سے جز پر مقدم ہوتا ہے، اسی لیے عبادت کل کو مقدم رکھا ہے۔ اور عبادت کے بعد استعانت سے انسان کو توکل سکھایا جا رہا ہے۔ پہلے عبادت کا ذکر کیا اور اس کے بعد استعانت، یہاں غیر اللہ سے استعانت کی نفی نہیں ہو رہی بلکہ استعانت کے ذریعے انسان کو توکل سکھایا جا رہا ہے۔ دیگر جگہوں پر عبادت کے بعد توکل کا ذکر ہوا ہے جو اس آیت کی تشریح کرتی ہیں، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الہود آیت نمبر 123 کے اندر فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور سورۃ المزمل کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا۔ دیکھیں پہلے فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، عبادت کرو اس کی اور اس پر توکل کرو، اور دوسری جگہ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، فاتخذوا وکیلا، تو اس کو اپنا کا وکیل بنا لو، اس کو اپنا کارساز بنا لو۔ تو یہ ان دو آیات کے ذریعے اس ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر ہو رہی ہے کہ اس آیت کے اندر بھی انسان کو توکل سکھایا جا رہا ہے کہ عبادت بھی رب کی کرو اور استعانت بھی رب کی کرو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو توکل سکھایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے میں تجھے چند باتیں سکھانے والا ہوں، اگر تو اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو کوئی سوال کرنا چاہے تو پھر اللہ سے سوال کر، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر تجھے کوئی چیز مانگنی بھی ہے تو اللہ ہی سے مانگ۔ آگے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، سن لے کہ پوری امت، پوری انسانیت اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں مل کر بھی تو صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں لکھا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر سب مل کر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان بھی اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں لکھ دیا ہے۔ آگے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، حدیث نمبر ہے 2516۔ تو اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توکل سکھایا ہے۔ تو اس آیت کے اندر توکل سکھایا جا رہا ہے، اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ غیر اللہ سے استعانت من کل الوجوہ حرام ہے، ورنہ جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح عبادت ہے ایاک نعبد، تو عبادت غیر اللہ کی ہر حال میں ممکن نہیں ہے، ہر حال میں حرام ہے، تو استعانت بھی اس طرح ہونی چاہیے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ یہاں عبادت کو من کل الوجوہ، استعانت کو من کل الوجوہ عبادت پر عطف نہیں دیا جاتا، ورنہ پھر قرآن کا آپس میں بھی اختلاف ہو جائے گا اور احادیث کا آپس میں بھی اختلاف ہو جائے گا، حتیٰ کہ امت کا کوئی گروہ بھی، امت کا کوئی فرد بھی جس طرح عبادت کو من کل الوجوہ غیر اللہ کی عبادت کو حرام اور شرک سمجھتا ہے، اس طرح امت کا کوئی فرد بھی استعانت کو من کل الوجوہ حرام یا شرک نہیں سمجھتا۔ امت کے بڑے اس میں 3 گروہ ہیں، ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی کو مستقل سمجھ کر اگر استعانت کی جائے تو پھر یہ شرک ہے، اگر غیر مستقل سمجھ کر وسیلہ سمجھ کر استعانت کی جائے تو پھر یہ جائز ہے اور یہ اہل سنت کا مذہب ہے۔ دوسرا وہ گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ ما فوق الاسباب میں مدد مانگنا یہ شرک ہے، ما تحت الاسباب میں جائز ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جس کو انجینئر محمد علی مرزا اور دیگر لوگوں نے ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی سامنے موجود ہے تو اس سے استعانت ہو سکتی ہے، لیکن اگر سامنے موجود نہیں ہے تو پھر اس سے استعانت کرنا یہ شرک ہے۔ حالانکہ آخری جو دونوں مذہب ہیں ان پر خود اعتراض ہوتے ہیں۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 489 فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، رات کے وقت میں نے وضو کے لیے اور ضرورت کے لیے آپ کو پانی فراہم کیا تو آپ نے فرمایا سل، ربیعہ سوال کر، اور حضرت ربیعہ نے عرض کی میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت طلب کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کچھ اور مانگ، انہوں نے کہا نہیں بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو پھر سرکار نے فرمایا کہ تو اپنے سجدوں کے ذریعے میری مدد کر۔ تو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے استعانت ما فوق الاسباب میں بھی ہو سکتی ہے، ورنہ جنت عطا کرنا
اور جنت میں رسول اللہ کی رفاقت عطا کرنا یہ رسول اللہ کا کام نہیں ہے. اللہ کے رسول کا کام لوگوں تک دین کی بات پہنچانا ہے اور جنت عطا کرنا یہ رب کا کام ہے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت خود فرما رہے ہیں مانگ ربیہ کہہ رہا ہے میں جنت میں آپ کی مرافقت مانگتا ہوں, رسول اللہ کہتا ہے یہ بھی ہو جائے گا. تو یہ ما فوق الاسباب میں صحابی مدد مانگ رہا ہے اور رسول ما فوق الاسباب میں مدد کر رہا ہے. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ما فوق الاسباب میں بھی مدد ہو سکتی ہے, مانگنا جائز ہے, صرف مستقل نہیں سمجھنا چاہیے, وسیلہ سمجھ کر مانگنا چاہیے. اور غائب میں جو سامنے موجود نہیں ہے اس سے مدد مانگنا یہ بھی شرک نہیں ہے. اگر یہ شرک ہوتا تو حدیث پاک میں ذکر نہ ہوتا. امام طبرانی نے حدیث روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی ویرانے میں ہو اور تمہاری سواری وغیرہ گم ہو جائے تو تم پھر جنگل میں آواز لگاؤ اغیثونی یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. ایک اور حدیث میں ہے کہ اے اللہ کے بندو میرے لیے سواری کو روک دو. تو امام طبرانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجرب ہے, اس پر کئی مرتبہ عمل کیا جا چکا ہے. اس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر روایت کیا ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ غائب سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے. ہاں اگر کسی کو مستقل سمجھ کر مدد مانگی جائے گی تو پھر یہ شرک ہوگا. اور میرے نزدیک بھی یہاں عبادت استعانت جو ہے وہ حصر ہے, لیکن وہ استعانت ہدایت کے معاملے میں یعنی ہدایت پر دائم رہنے میں جو استعانت ہے اس کی حصر ہے کہ اے اللہ ایاک نستعین, ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. کس معاملے میں؟ کہ ہدایت پر ہمیں قائم و دائم رکھ, اس میں حصر ہے. اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک کی متعدد آیات اس پر دلالت کرتی ہیں اور قرآن پاک کا خود اسلوب اس پر دلالت کرتا ہے کہ ہدایت غیر اللہ سے طلب نہیں کی جا سکتی اور نہ کوئی غیر اللہ ہدایت دے سکتا ہے. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت, یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جس کو چاہیں وہ ہدایت پر آ جائے, ولکن اللہ یہدی من یشاء, ہدایت دینا راہ راست پر چلانا یہ آپ کا کام ہے, یہ اللہ کا کام ہے. آپ کا کام صرف ہدایت کا راستہ دکھانا ہے. تو ہدایت پر دائم رکھنا یہ رب کا کام ہے اور رسول اللہ نے بھی یہی تلقین فرمائی ہے کہ ہدایت پر دائم رہنے کی جو دعا ہے وہ رب سے کی جائے, اس میں مدد رب سے مانگی جائے. اور اگر آپ سورۃ فاتحہ کا اسلوب دیکھیں تو سورۃ فاتحہ کی ٹوٹل 7 آیتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سورۃ فاتحہ کو سورۃ الصلاۃ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے. پہلی 3 آیات میرے لیے, آخری 3 آیات بندے کے لیے ہیں, بیچ کی آیات بندے اور رب کے درمیان تقسیم ہے. تو بیچ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. تو ایاک نعبد اس کا تعلق اوپر ہو گیا اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا جو حصہ ہے ان کے ساتھ, اور ایاک نستعین سے اس کا پھر آگے تعلق ہو گیا ان آیات کے ساتھ جن کا بندے کے ساتھ تعلق ہے, جو بندے کی آیات ہیں. تو اس میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ایاک نستعین کے بعد پھر آگے جملہ آگے پوری ایک عبارت ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوگی استعانت صرف اور صرف جو رب سے مانگی جا سکتی ہے, کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی. اس کا تعلق آگے ہے ہدایت کے ساتھ, یعنی ہدایت پر دائم رہنے کی جو استعانت ہے وہ صرف اور صرف رب سے مانگی جا سکتی ہے. اور اس میں اس آیت کے اندر ایک یہ بھی اشارہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے ہے ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اس کے بعد ایاک نستعین. پہلے عبادت کو مقدم رکھا ہے, استعانت کو مؤخر رکھا ہے. پہلے عبادت اور اس کے بعد دعا, پہلے نماز اس کے بعد دعا. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ کسی بھی نماز کے بعد دعا کرنا یہ قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہے, خواہ وہ عام نمازیں ہوں یا نماز جنازہ ہو. اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جنازہ نماز ہے یا کوئی اور نماز ہے تو اس کے بعد نماز, اس کے بعد دعا کرنا یہ بھی جائز ہے. اس آیت کریمہ کے اقتضاء سے یہ ثابت ہو رہا ہے. وما علینا الا البلاغ.